کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کیسے منائیں۔ تو یہ ایک سوال، صرف میں اس کو ایڈریس کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے، ایک بزرگ تھے، وہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ پرابلم یہ تھا کہ وہ حقہ پیتے تھے۔ حقہ پیتے پیتے ایک دن بیٹھے تھے اور محفل کی طرف سے بلاوا آیا، اسی طرح اٹھے اور جا کے محفل میں شریک ہو گئے۔ محفل میں بیٹھے بیٹھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہوئی تو کہا، عبدالحی ان کا نام تھا، کہ اے عبدالحی، میری محفل میں بدبو والا منہ لے کے آ گئے ہو، کم از کم کلی تو کر لیتے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل، یہ جلوس، یہ سارے ادب کے مقام ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر سگریٹ پی رہا ہو، پان کھا رہا ہو اور اس قسم کی چیزوں کے اندر ہو اور اسی طرح اٹھے اور وہ جلوس کے اندر شریک ہو جائے۔ دوسری چیز، خرافات سے بچے۔ کوئی شخص بے وضو نہ ہو، گانے باجے نہ ہو، اگر کوئی کرے تو بڑے ادب کے ساتھ اس کو روک دیں، اور اگر ادب کے ساتھ نہ رکے تو آگے پیچھے دونوں طرف پولیس والے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑے اور پولیس والے کو پکڑا دیں، کہ یہ اہل سنت والجماعت کا امیج خراب کر رہا ہے بندہ۔ اگر کوئی ڈانس کرتا ہے، ڈھول دھماکے کرتا ہے، تو بڑے پیار کے ساتھ ان کو سمجھائیں، اگر نہ سمجھیں تو ان کو قانون کے حوالے کر دیں کہ خدا کے بندو، ہمارا امیج تو خراب نہ کرو، تمہارے ان چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے جواب ہمیں دینا پڑتا ہے منبر رسول پہ بیٹھ کے۔ غلطیاں جوہلا کرتے ہیں، بے عقل کرتے ہیں، کم عقل کرتے ہیں، اور جوابات دینے کے لیے پھر منبر رسول کے لوگ آ جائیں۔ کیوں؟ غلطیاں تم کرو تو جواب بھی تم ہی دو، ہمیں کیوں پوچھتے ہو؟ تیسری بات، خواتین کو کسی بھی صورت اختلاط کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ خواتین کس کی ہیں؟ میرے گھر کی ہیں، آپ کے گھر کی ہیں، اس کے علاوہ کہاں سے آنا ہے؟ کوئی آسمان سے تھوڑی نہ آئی۔ تو کیا ہم اپنی خواتین کے اوپر اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے کہ ان کو روک سکیں کہ مردوں کے اجتماع میں نہیں جانا؟ یہ کس کی کم عقلی ہے اور کس کی سستی ہے؟ ہم دوسروں کو غلطیاں نکالتے ہیں تو اپنے گریبان میں تو ہم جھانکیں۔ اب میرے عزیز، آپ نے اس جلوس کے اندر اور پورے محافل میں کس طرح شامل ہونا ہے، یہ یاد رکھیے۔ سب باوضو ہوں، کوشش کیجئے کہ سفید کپڑے پہن لیں، خوشبو لگائیں، اور یقین مانیے میں منبر رسول پہ ہوں اور میرے سامنے قرآن پاک ہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو واقعات میں جلوس کے اندر شامل تھے اور ان کو چلتے چلتے جلوس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہوئی۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی کہ جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کی بات ہو، ان کی محبت کے تذکرے ہوں، ان کی باتیں ہوں، درود پاک پڑھا جا رہا ہو، صلاۃ و سلام کی صدائیں ہوں، اور وہاں پہ کرم نہ ہو، کیسے ممکن ہو؟ تو اپنی نظریں، اپنی توجہ مکمل طور پر گنبد خضرا کی طرف رکھیں، اور آپ کی زبانیں فقط آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درود پاک سے، ان کے ذکر سے تر رہیں۔ کسی سے کوئی بات نہ کریں، بس اپنے دھیان میں رہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کی خوشی منا رہا ہوں۔ جو جتنا شامل ہو سکتا ہے اس کے اندر شامل ہو، اور مالک لا یزل کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، یعنی یہ تقریباً پورے ہزارہ روڈ کے اوپر پھیلا ہوتا ہے، تو بہت بڑا عوامی اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہر طرح سے اس کی حفاظت کرے۔ جلوس کی از اول تا آخر جتنے لوگ ہیں، اللہ ایک ایک شخص کی حفاظت کرے، ہر ایک کی جان و مال کی حفاظت کرے، حاسدین کے حسد سے بچائے اور شیطانوں کی شیطانیوں سے بچا کے رکھے۔ میرے عزیز، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ اس دن کی ساری برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، ایک بات دیکھیے گا کہ کوشش کریں کم از کم 2 نوافل پڑھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے، کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنا حبیب ہمیں آج کے دن عطا کیا ہے۔
शुक्राने के 2 नवाफिल 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी कल को जिस वक़्त आपसे मुमकिन हो वो लाजमी ये अदा कीजिए। इसके अलावा दरूद पाक कम अज़ कम 1000 का तोहफ़ा आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तक भेजें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत। वो जो वक्त है 4:20 का, वो वक्त है आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत बासआदत का। अगर किसी शख्स को ये नसीब हो तो इस वक्त पे दुआ कबूल होती है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का एग्जैक्ट टाइम जो कुतुब के अंदर लिखा है, किसी के अंदर 5:18 लिखा है, 5:19 लिखा है, सॉरी 4:18, 4:19, 4:20। तो ये टाइम है 4:15 से लेके 4:20 तक। ये 5, 7 मिनट, 10 मिनट ये खुसूसी तौर पे दुआओं का एहतमाम कीजिए। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।